کی خوشیوں میں تو دوسروں کو شامل کر سکے، میٹھا بول سکے، میٹھا دیکھ سکے، میٹھا سن سکے، اس دن ان لوگوں پر بھی رحم کر سکے کہ جن لوگوں پر تجھے پورے سال میں رحم نہیں آیا۔ اور اس کے ساتھ اللہ نے صدقہ فطر دے دیا۔ اس عید کا نام ہی عید الفطر رکھا تاکہ اپنے مال میں تم ان لوگوں کو اپنی خوشیوں میں اپنے مال کے ذریعے ان لوگوں کو شامل کر لو جن کے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے وہ تم عید کی خوشیوں میں شامل نہیں ہو سکتے۔ تو پروردگار عالم کی رحمتیں اسی طریقے سے برقرار ہیں۔ مہینہ رحمتوں والا چلا گیا تو عید کا دن مہینے کے بچھڑنے کی خوشی نہیں بلکہ اللہ نے جو مہینہ دیا اس کے مکمل ہونے کی خوشی ہے۔ کئی درمیان میں چلے گئے، کئی شروع میں چلے گئے، کئی آدھ میں چلے گئے، اور اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے۔ علماء اکرام نے لکھا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے مسلسل 40 سال تک ہر جمعے کے خطبے میں ہر درس میں اللہ کی رحمت کو بیان کیا۔ 40 سال تک 40 سال تک پروردگار عالم کی رحمتی بتلاتے رہے۔ ایک دن خیال آیا کہ 40 سال تک پروردگار عالم کی رحمت بتلا دی، اب اللہ کے عذابوں کی طرف بھی لوگوں کو لے کے جاؤں، پروردگار عالم کے عذاب بھی لوگوں کو سناؤں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ دنیا کے اندر نافرمان کی زندگی گزارو گے تو موت کے وقت کیسا عذاب دیا جائے گا۔ انسان اگر گناہوں والی زندگی گزارے گا تو دنیا کے اندر اس کی دکھوں والی زندگی اس کے گناہوں کی وجہ سے کیسے گزرے گی، اور مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا، میدان محشر میں کیسا برتاؤ کیا جائے گا۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ کہتے ہوئے فرمایا، اے عائشہ قیامت کے دن اللہ کی جرا سے بچنا۔ پروردگار عالم نے سوال جواب شروع کر دیا تو اے میری عائشہ اللہ کی عزت کی قسم جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے قیامت کا دن ہوگا، ہم کسی سے پوچھیں گے نہیں کہ دنیا کے اندر کیا کر کے آیا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَّا يُسْأَلُ عَن ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ۔ اس سے پہلے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ جب آسمان سرخ ہو جائے گا پھر ہم آسمان کو پھاڑ کے رکھ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ فرمایا روئی کے پھائے کی طرح جب ہوا چلتی ہے تو ذرے ذرے ہواؤں میں اڑتے ہیں، فرمایا ایسے ہواؤں کے اندر ذرے ذرے بنا کے اڑا دیا جائے گا۔ پہاڑوں کا حال ہم ایسا کر دیں گے، ریزہ ریزہ پہاڑ بنا دیے جائیں گے۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ۔ ہم پہاڑوں کا نظام ہی ختم، ہم آسمانوں کا نظام ہی ختم کر دیں گے جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا۔ اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت۔ فرمایا ایک وقت آئے گا اذا الشمس كورت، سورج دھڑام سے زمین پہ آ کے گر جائے گا۔ واذا النجوم انكدرت، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گر جائیں گے۔ اذا السماء انفطرت، کہیں اللہ فرما رہے القارعۃ ما القارعۃ، کہیں الحاقۃ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، کہیں اللہ فرما رہے ہیں اذا وقعت الواقعہ، کہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ جس طرح رمضان المبارک میں نے عرض کیا تھا 89 مرتبہ اللہ اکبر پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے مخاطب کیا، یا ایھا الناس اپنی جگہ، قل یا ایھا الکافرون اپنی جگہ، یا اہل الکتاب اپنی جگہ۔ فرمایا یہ بھی اللہ کے خطاب ہے۔ کئی اللہ پاک نے وقالت الیہود لیست النصارى وقالت النصارى لیست الیہود، کئی اللہ نے عیسائیوں کو بلایا، کئی پروردگار عالم نے یہودیوں
کو مخاطب کیا، کہیں اللہ نے کافروں کو مخاطب کیا، کہیں اللہ نے اہل کتاب کو مخاطب کیا، کہیں اللہ جل شانہ نے یا ایھا الناس، اللہ نے سارے انسانوں کو مخاطب کیا۔ جب باری آئی خیر کثیر امت کی، جب باری آئی آخری امت کی، جب باری آئی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سب سے پیاری امت کی، جب باری آئی اپنے لاڈلے بندوں کی، تو پروردگار عالم نے ایک کم 90 مرتبہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، او میرے بندے قرآن تو کھول کے دیکھ تیرا اللہ تجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اگر یہ 89 مرتبہ یہی پڑھ لے گا میرا اللہ میرے سے کیا کہہ رہا ہے، انسان کی زندگی کا رخ بدل جائے گا۔ یقین جانو ان 89 مرتبہ 89 مرتبہ پتہ لگے گا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، اللہ میرے سے کیا خطاب کر رہا ہے، اللہ میرے سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ میرے عزیزو، مالک ملازم سے مطالبہ کرتا ہے، فیکٹری کا مالک کو اپنی لیبر سے مطالبہ کرے گا، حکومت عوام سے مطالبہ کرے گی، زمین بنانے والا، آسمان بنانے والا، سورج چاند ستاروں کو نور بخشنے والا، ان کو چمکانے والا، ان کی روشنی کو بجھانے والا، زمین کا نظام چلانے والا، سمندروں کا نظام چلانے والا، کائنات بنانے والا، کائنات بنا کر کائنات کا نظام چلانے والا، ہر ایک کو خوراک عطا کرنے والا، صبح بھوکا اٹھا کر شام کو ہر ایک کو پیٹ بھر کے سلانے والا، ہر ایک کے نظام کا مالک ہے، ہر ایک کی تخلیق کا مالک ہے۔ خدا پاک کی قسم ہے، وہ بھی تو قرآن میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے اپنے بندوں سے کوئی مطالبہ کر رہا ہے۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، انسان کسی کے گھر کا پانی کا گلاس پی لے اس کا احسان مند رہتا ہے، اور ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی زندگی تک پروردگار عالم نے تجھے کیا کیا عطا نہیں فرمایا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فرمایا بندے نہ تیرے پاس زبان ہے، نہ تیرے پاس دماغ ہے، نہ تیرے پاس شعور ہے جس سے تو میرے احسان کا بدلہ چکا سکے۔ فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہم کسی سے یہ نہیں پوچھیں گے کیا کر کے آیا، ہم رجسٹر کے محتاج نہیں ہوں گے، ہم کھاتے کے محتاج نہیں ہوں گے، ہم کسی کی تاریخ کے محتاج نہیں ہوں گے، ہم یوں نہیں کہیں گے ماضی میں کیا کرتا آیا، ہم یوں نہیں کہیں گے مستقبل میں کیا کیا تھا، ہم نے یوں نہیں کیا تھا حال میں کیا کرتا آیا، ہم تیرے سے کچھ نہیں پوچھیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن نہ انسان سے سوال کیا جائے گا نہ جنات سے سوال کیا جائے گا۔ یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، فرمایا قیامت کا دن ہوگا، گناہگار کے ماتھے پہ لکھا ہوگا، اس کا ماتھا ہی بولے گا پروردگار عالم یہ کر کے آیا ہے۔ رشوت والے کی رشوت ماتھے پہ لکھ دی جائے گی، بہن بھائیوں کو لڑانے والے کا جھگڑا ان کے ماتھے پہ لکھ دیا جائے گا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے کا یہ گناہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا، سود خور کا گناہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوگا۔ نمبر 2 طریقے سے تجارت کرنے والے کی تجارت اس کے ماتھے پہ لکھی ہوگی، اولاد کی تربیت اچھی نہ کی، کیا ڈنڈی ماری، اللہ کا نافرمان ہے، یہ بھی ماتھے پہ لکھا ہوگا۔ دنیا کے اندر کیا کرتوت کر کے آیا، یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواصی والاقدام، قیامت کے دن یہ کہنے کا موقع ہی نہیں ملے گا پروردگار عالم میں نے یہ نہیں کیا تھا، بلکہ جہاں زبان بولے گی اللہ یہ میں نے نہیں کیا تھا، وہ جسم کا وہ اعضا بولے گا جس جسم کے اعضا سے گناہ کیا تھا، اور اللہ کی طرف سے حکم آئے گا زبان تو بول، زبان کہے گی یہ وجود کہے گا میں نے کوئی نہیں کیا تھا، اللہ فرمائیں گے یہ تیرا ہاتھ بولے گا، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، انسان کی آنکھ بولے گی، انسان کے پیر بولیں گے، انسان کے ہاتھ بول بول کے بتائیں گے میں دنیا میں یہ کام کر کے آیا ہوں۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، بتاؤ تو صحیح اس نظام کائنات میں
کون سی ایسی جگہ ہے میرے عزیزو اللہ سے چھپ کر انسان کام کر لے؟ زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، آسمان کے اوپر کوئی کونا تو ایسا بتا دو جہاں انسان اللہ کی نافرمانی اس سے چھپ کے کر لے۔ میرے عزیزو جب وہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرتے ہوئے سوچ لیا کر، اللہ اکبر، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ فرمایا جس نے گناہ کرتے ہوئے یہ سوچ لیا، اس کے دل کے اندر خیال آ گیا اللہ سے ڈر، اللہ دیکھ رہا ہے، فرمایا اسی کے لیے تو پروردگار عالم نے جنت کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ میرے عزیزو 40 سال تک اللہ کی رحمت بیان کرتے رہے، 40 سال تک پروردگار عالم کی رحیمی کریمی بیان کرتے رہے۔ دل کے اندر خیال آیا، اے شافعی 40 سال تک تو اللہ کی رحمت بیان کر لی، اللہ اکبر، امام بن گئے۔ میرے عزیزو کوئی کتابوں سے نہیں بنے، کوئی تعلیم سے نہیں بنے، میرے عزیزو اپنی محنت سے نہیں بنے، ان کے پیچھے بھی ان کی ماں کا ہاتھ تھا، ان کے پیچھے بھی ایک عورت کا حاصلہ۔ میرے عزیزوں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، آج ہماری گھر والیوں کے پاس، آج ہماری بہن بیٹیوں کے پاس بننے سورنے کے جتنے سامان ہیں ان کی کوئی کمی نہیں۔ میرے عزیزوں سونے چاندی کی کوئی کمی نہیں، پیسے کی کمی کوئی نہیں، روپیہ ڈالر کی کمی کوئی نہیں، لیکن میرے عزیزوں ہمارے گھر والوں میں کمی رہ گئی تو صرف تربیت کی کمی رہ گئی۔ معذرت کے ساتھ اپنی اولاد کی طرف توجہ دے دو۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ایک ماں اور ایک خالہ۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ کو مکہ پاک میں قرآن پاک حفظ کرنے کے لیے بھیج دیا، قرآن پاک پڑھا، گھر والوں نے تو اللہ کے لیے جدا کر دیا، خدا کے قرآن کے لیے جدا کر دیا۔ اللہ اکبر، جب قرآن کے حافظ بن گئے تو وہاں کے لوگوں نے گلے میں ہار ڈالے، کسی نے جوڑے کا تحفہ دیا، کسی نے پیسے ہدیے میں دے دیے، کسی نے کوئی برتنے کا سامان دے دیا۔ امام صاحب رحمت اللہ علیہ قرآن کے حفظ کرنے کی خوشی لے کے اپنے گھر آئے کہ ماں کو جا کے بتلاؤں گا آج تیرے بچے پر خدا نے کرم فرما دیا، آج تیرے بچے پر اللہ کا کرم ہو گیا، تیرے بچے کے سینے کو اللہ نے قرآن کا صندوق بنا دیا۔ بختوں والو جمعہ پڑھنے آئے ہو، کرموں والو جمعہ پڑھنے آئے ہو، خدا کے واسطے خالی ہاتھ آئے، خالی ہاتھ نہ جایا کرو، بلکہ میرے عزیزو اللہ کے آگے بیٹھے ہو، تم ایسے کے آگے نہیں بیٹھے جو دے کے جتلائے گا، تم اس خدا کے آگے بیٹھے ہو۔ میرے عزیزو دنیا داروں سے مانگو، مانگنے پہ وہ ناراض ہوں گے، دنیا بنانے والے سے جتنا مانگو وہ دیتا بھی جائے گا اور اپنے بندوں سے راضی بھی ہوتا جائے گا۔ ایک تو اجتماعی دعا ہوتی ہے جمعے کے بعد، انفرادی دعا میں بھی 2-4 منٹ لگا کے اللہ کو راضی کر لیا کرو۔ خدا پاک کی قسم وہ مانگو جو بندوں سے بندے نہیں دے سکتے، وہ مانگو جو سب کے سامنے نہیں مانگ سکتے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ قرآن پاک پڑھ کر اپنے گھر کی طرف واپس لوٹے، ہدیے کا سامان، تحفے کا سامان اتنا ملا کہ 3 اونٹوں پر آپ کا سامان لادا گیا، کپڑے بھی، روپیہ پیسہ دھیلا بھی، اناج گیہوں گندم بھی۔ پتہ لگا بیٹا قرآن پاک حفظ کر کے گھر آ رہا ہے، گھر والوں کو خوشی ہوئی، سادہ سا زمانہ تھا، اماں جان اور خالہ جان بستی سے باہر استقبال کے لیے چلی گئیں، دور دراز دیکھا پہاڑی علاقہ تھا، اللہ اکبر، پہاڑوں کے دامن میں بیٹے کی سواری نظر نہ آئی، اماں جان تھوڑا اونچے سے ٹیلے پہ چڑھ گئی، ایک پہاڑی کی پر چڑھ گئی، ایک ٹیلے پہ چڑھ گئی، کیا دیکھتی ہے 3 اونٹ آگے ہیں، چوتھے اونٹ پر امام شافعی سوار ہے۔ اماں نے دیکھا اسے تجارت کرنے تو نہیں بھیجا تھا، اسے کاروبار کرنے تو نہیں بھیجا تھا، اللہ اکبر، میں نے تو اسے قرآن کا حافظ بننے کے لیے بھیجا تھا، اللہ غنی، یہ ساز و سامان کہاں سے لے کے آ رہا ہے؟ اماں کے دل میں خیال آ گیا، ہے دنیا نے گھیر لیا، اماں کے دل میں خیال آ گیا، دنیا نے دبوچ لیا، دنیا نے اپنے قبضے میں کر لیا۔ ماں دل برداشتہ ہوئی، پہاڑ سے اتری، اللہ اکبر، ایک کونے میں منہ پر چادر ڈال کے رونے لگ گئی اور کہنے لگی اللہ کی عزت کی قسم ہے اگر دنیا کما کے لایا تو میں اپنے بیٹے کو چہرہ نہیں دکھاؤں گی۔ خالہ کہنے لگی کیا ہوا؟ کہنے لگی میں نے تو اسے قرآن پاک حفظ کرنے بھیجا تھا، یہ کر کے کیا آیا ہے؟ آج معذرت کے ساتھ عرض کروں گا
دنیا کے اندر خصوصاً ہمارے پاکستان کے اندر لوگوں کا یہ مزاج ہے، لوگوں کی یہ سوچ ہے، بچہ کہاں پڑھا رہے ہو؟ مدرسے کے اندر، اسکول کیوں نہیں پڑھاتے؟ اجی بار بار پرائمری فیل ہو گیا، بار بار میں نے کلاسوں میں پڑھایا، بار بار میں نے اسکول میں داخلہ دلوایا، کہنے لگا یہاں نہیں پڑھتا، دوسرے اسکول میں بھیجا، میں نے ماموں کے پاس بھیج دیا، میں نے تائے کے پاس لاہور بھیج دیا، کہیں بچہ پڑھا کوئی نہیں، تھک ہار کے میں نے مدرسے میں ڈال دیا، اور چلو 4 صورتیں پڑھ جائے گا، روٹی تو کما لے گا، خدائے پاک کی قسم ہے۔ پھر میرے عزیزوں، ایسے لوگوں کو جنہوں نے روٹی کمانے دین کو روٹی کمانے کا ذریعہ سمجھا، انہیں ممبر پر بٹھا دیا، انہوں نے ممبر پر بیٹھ کر ممبر اور محراب کے تقدس کو پامال کر کے رکھ دیا، انہوں نے آنے والوں کے وقت کو قیمتی سمجھا ہی کوئی نہیں، انہوں نے آنے والوں کو کوئی اہمیت ہی نہ دی، بلکہ دے مار 4.5 کر کے کہ جب تک میں تقریر کے اندر کسی کو گالی نہ دے دوں، کسی مسلک کی عزت نفس کو مجروح نہ کر دوں، کسی کو ذلیل نہ کر دوں، کسی فرقے پہ انگلی نہ اٹھا دوں، میری تقریر ہی نہیں ہوتی، میرے جمعے کا خطبہ ہی نہیں ہوتا، میرا جلسہ ہی نہیں ہوتا۔ خدا را اس میڈیا کے ذریعے اور آپ حضرات کے ذریعے پوری دنیا کے انسانوں سے عرض کروں گا، 7 دن تو لوگوں کے جھگڑوں میں، لوگ پریشانیوں میں، لوگ جھگڑوں میں، لوگ دکھوں میں زندگی گزار کے آتے ہیں، یہ 1 گھنٹہ تو لوگوں کو اخوت کا، مساوات کا، بھائی چارے کا، ہمدردی کا، پیار کا قرآن کی بولی میں، احادیث کی بولی میں سبق دو، تاکہ 1 گھنٹے میں اللہ رسول کی بات سنیں، امن کی بات سنیں، افہام و تفہیم کی بات سنیں، اخلاق کردار سنیں، تاکہ انسان کو انسانیت کا پتہ لگ جائے۔ انسان صرف کھانے کے لیے نہیں آیا، انسان دنیا میں رہ کے اپنی آخرت بنانے کے لیے آیا ہے۔ آپ حضرات سے بھی عرض کروں گا، خدا کے واسطے، اللہ نے دنیا کے پیچھے دین نہیں رکھا، بلکہ دین کے پیچھے دنیا کو رکھا ہوا ہے۔ بڑے بڑے مدارس میں چلے جاؤ، بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں، بڑے بڑے شیخ التفسیر ہیں، مدرسے کے محتمم میں تنخواہیں وظیفہ جن کا 15 ہزار ہے، لیکن میرے عزیزو 1 کروڑ روپے کی گاڑی نیچے ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، وہ اپنی محنت سے نہیں کھا رہے، بلکہ قرآن کی برکت سے اللہ انہیں کھلا رہا ہے۔ ایک صحابی اپنے بھائی کی شکایت لے کر حضور کی خدمت میں آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ سارا دن آپ کی مجلس میں پڑا رہتا ہے، میں سارا دن کماتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اس کے بچوں کو بھی پالتا ہوں، اپنا بھی گزارا کرتا ہوں، کملی والے اس سے کہیے اپنی ذمہ داری کو سنبھالے، کب تک میں اس کے بچوں کا بوجھ برداشت کروں گا، کب تک میں اس کے بیوی بچوں کا خرچہ برداشت کروں گا۔ اللہ اکبر۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھائی